السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کا ڈیجیٹل اسکول میں۔ آج ہم جماعت 5ویں مضمون ماحول کا مطالعہ سبق نمبر 8 مستقل زندگی کی ابتدا اس کا دوسرا پارٹ دیکھنے جا رہے ہیں۔ پہلا پارٹ چینل کے پلے لسٹ میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پیارے بچوں، ڈیجیٹل اسکول اس اینڈرائڈ ایپ کو بھی ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے، یہ بالکل فری ہے، اس میں تمام مضامین کے ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے ہیں۔ تو آئیے بچوں جانتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے دیکھے تھے اس سبق میں کہ مویشی پالنے اور کھیتی باڑی کرنے کی ابتدا، اس کے بعد خاص مہارتیں اور پیشے، باہمی تعاون پر مبنی زندگی، اس کا مطالعہ اس ویڈیو میں ہم کریں گے۔ تو گاؤں کے کسان اب ضرورت سے زیادہ اناج پیدا کرتے تھے۔ کھیتی کے اوزار بنانا، ان کی مرمت کرنا اور دیگر کئی طرح کے کام انجام دینے کے لیے ماہر فن کاریگروں کی ضرورت تھی۔ تو کاریگروں کو ان کے کاموں کا معاوضہ اناج یا دیگر چیزوں کی شکل میں دیا جاتا تھا۔ کاریگروں کو مختلف چیزیں بنانے کے لیے درکار خام مال دور سے لانا پڑتا تھا، اس کی قیمت بھی اناج اور اشیاء کے لین دین سے ادا کی جاتی تھی۔ پیارے بچوں، یہ وہ زمانہ تھا، تب نوٹ اور سکے رائج نہیں تھے۔ اس وقت اناج کے بدلے کام کیا جاتا تھا۔ اس طریقہ کار سے خرید و فروخت کے لیے تبادلے کا طریقہ رائج ہوا۔ جب کچا مال، تیار اشیاء، روزمرہ کے استعمال کی دیگر چیزوں کو دوسرے مقامات سے درآمد کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی، تب بھی مبادلے کے طریقوں کو بروئے کار لایا جاتا تھا۔ نمک انتہائی ضروری چیز تھی۔ اب پیارے بچوں دیکھیے، گاؤں کے لوگوں کو نمک دور دراز علاقوں سے لانا پڑتا تھا۔ نمک کے بیوپاری نمک کے مبادلے میں ملی ہوئی اشیاء کی تجارت کرتے تھے۔ نمک کی تجارت کی وجہ سے پتھر کے زمانے میں تجارت کے پھولنے پھلنے میں بڑی مدد ملی۔ تو پیارے بچوں، تجارت میں اہم کردار نمک نے کیا تھا۔ تو گاؤں کی تجارت اور وسائل و ذرائع کی تقسیم کا انتظام بہتر طور پر انجام دیا جا سکے، اس لیے گاؤں کے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا اصول بنایا۔ پیارے بچوں، اس زمانے میں لوگ مل جل کر آپس میں محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے تو اشیاء کے لین دین سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ اب پیارے بچوں دیکھیے کہ گاؤں کی تجارت اور وسائل اور ذرائع کی تقسیم کا انتظام بہتر طور پر انجام دیا جا سکے، اس لیے گاؤں کے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا شروع کیا۔ اس اصول اور قاعدے پر عمل کرنے کی ذمہ داری جن لوگوں کو سونپی گئی تھی، انہیں گاؤں کا کرتا کہا جاتا تھا۔ انہیں گاؤں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ اس طرح گاؤں کی حکومت کا نظام وجود میں آیا۔ تو پتھر کے زمانے کے گاؤں حفاظتی دیوار اور خندقوں کے ثبوت دستیاب ہوئے ہیں۔ سیلاب، جنگلی جانور، اس طرح مویشی چرا کر لے جانے والے باہر کے لوگوں سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے یہ دیواریں بنائی جاتی تھی۔ تو اطراف میں دیواریں بنائے جاتے تھے، جس کی وجہ سے مویشیاں حفاظت سے رہتے تھے، چوریاں نہیں ہوتی تھی۔ اب ہم دیکھیں گے گھروں کی تعمیر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پتھر کے جدید زمانے میں پہلے ٹٹیوں نے بانس کی طرح ایک قسم کا پودا جو بانس سے پتلا ہوتا ہے، اس سے گھر تعمیر کیے جاتے تھے۔ آگے چل کر اناج کی بہتات کی وجہ سے آبادی میں اضافہ ہوا، آبادی بڑھ گئی، گاؤں مستقل اور وسیع ہوتے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد کچی اینٹوں کے چوکونی گھر تعمیر ہونے لگے۔ بعض گھروں میں ایک سے زیادہ کمرے بھی تیار کیے۔ دو مکانات میں اکثر بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا۔ آب و ہوا کی مقامی خصوصیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے گھروں کی تعمیر میں مقامی تبدیلیاں بھی دکھائی دیتی تھی، یعنی جیسے آب و ہوا ہوں گی اس کے مطابق گھر تعمیر کیے جاتے تھے۔ اب پیارے بچوں، آپ کے سامنے جو تصویر ہے، یہ ہاتھوں سے مٹی کے برتن بنانے والی عورت ہے۔ یہ بھی ایک فن ہے۔ آہستہ آہستہ انسان نے مٹی سے برتن بنانا شروع کیا اور اس میں کھانا پکانا، پانی پینا، یہ تمام چیزیں وہ ان برتنوں کے استعمال سے کرنے لگا۔ اب دیکھتے ہیں گاؤں، رشتہ دار اور خاندان۔ تو دیکھیے، گھروں اور گاؤں کی تعمیر کی مدد سے ایسا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سارے گاؤں کے لوگ عام طور پر ایک ہی خاندان کے ہوتے تھے، یعنی گاؤں کے سارے افراد ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوا کرتے تھے، آپس میں بھائی بھائی، بہن بھائی ہوا کرتے تھے۔ ان معنوں میں سارا گاؤں ایک وسیع خاندان ہوتا تھا۔ ایک گھر میں رہنے والے افراد قریبی رشتے ناتوں سے جڑے ہوا کرتے تھے، ساتھ ہی وہ گاؤں کے توسیع خاندان کے بھی فرد ہوتے تھے۔
मरने वाले शख्स को घर में या घर के आंगन में दफन किया करते थे। मरने के बाद भी उस शख्स का ताल्लुक खानदान से न टूटे। शायद इस पस पुश्त ये मकसद रहा होगा कि जो भी इंसान मर रहा है उसको घर में ही दफन किया जाता था या फिर घर के आंगन में ही। मरने के बाद की ज़िंदगी में हम इसके काम आए, इस ख्याल से मुख्तलिफ़ चीज़ें भी मुर्दे के साथ दफन की जाती हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस वीडियो के अंदर हमने मालूमात हासिल किए कि इंसान ने किस तरह से मवेशी पालने और खेती बाड़ी करने की इब्तिदा शुरू की, उसके बाद खेती बाड़ी का निज़ाम, उसके बाद हमने देखे कि ख़ास महारतें और मुख्तलिफ़ पेशे, साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन बनाना, बाहमी ताउन पर मबनी ज़िंदगी, फिर खुसूसी तौर पर घरों की तामीर, फिर गांव, रिश्तेदार और ख़ानदान, यानी तमाम गांव एक ख़ानदान की तरह था, आपस में हकीकी रिश्ते थे उनके। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप प्ले स्टोर में से ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। इसमें तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। तो आपका प्यारे बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।